ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں آئین اور عوام میں صوبائی خود مختاری کے حوالے سے۔ صوبوں کے جاگنے کا وقت ہے، ہم نے یوم صوبائی خود مختاری بھی منایا جب یہ سارا کام مکمل ہوا، لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ نیشنل فائنانس کمیشن میں بھی رہے ہیں کہ صوبے اپنے وسائل مزید ٹیکس لگانا، ابھی تک جتنی بھی سٹڈیز آتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ فیڈرل گرانٹس پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ صوبوں کے پاس بھی بہت سارا اختیار ہے، ابھی سیلز ٹیکس آن سروسز انہیں دیا گیا، اسٹیٹ لاٹریز ادھر گئیں، پراپرٹیز کے حوالے سے کچھ ٹیکسز گئے، لیکن ہمیں وہ تڑپ نظر نہیں آتی کہ واقعی یہ ہمارا مطالبہ تھا، ہم نے یہ ممکن بنانا ہے، ہمیں یہ ٹیکس لگانا ہے۔ ہمارے ہاں تو جی بات یہ ہے کہ جہاں تک خیبر پختونخوا کی میں بات کروں دوسرے صوبوں کو، کہ ہم تو ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اقتصادیات بہت بری حالت میں ہیں، کارخانے بند ہیں، کاروبار ختم ہے، بہت سارے ہمارے تاجر لوگوں کو اغوا کر لیا گیا، بہت سے مائیگریٹ کر کے چلے گئے۔ تو آپ اگر ہماری انڈسٹری اسٹیٹس میں جائیں تو 75% کارخانے بند ہو چکے ہیں۔ جو 25% چل رہے ہیں اس میں مالک بمشکل کبھی کبھی اپنے کاروبار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہماری آپ اب دکانوں میں جائیں تو شام کے وقت ان دکانوں میں لوگ نہیں آتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی بازار تھے کاروبار ان میں دھماکے ہوئے ہیں، اور تو اس خوف کی فضا، بلکہ ہمارے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت نے 3 سال کے لیے ایک خصوصی پیکج دیا تھا جس میں ٹیکس معاف تھی، سیل ٹیکس ادا کیا گیا تھا۔ اب ہم ڈیمانڈ کریں کہ وہ 3 سال 5 سال ہو جائے۔ تو ہماری تو صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت لوگوں سے ٹیکس لیں تو لوگ تو اپنے اخراجات پورا کرنے لیے کاروبار کی ان کی صورتحال بھی بہت زیادہ خراب ہے۔ تو باقی صوبوں کے لیے آپ کا کیا باقی پیغام صوبوں ہوگا؟ میں پنجاب میں چاہیے کہ ٹیکس لگنے چاہیے، سندھ میں کیپیسٹی ہے، بلکہ انہوں نے تو مطالبہ بھی کیا کہ سیل ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ خود ریکور کریں گے۔ تو اگر وہ نہیں کریں یا نہ کریں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن بہرحال ان کی کیپیسٹی ہے۔ اب ایک اور بڑی بدنصیبی ہے بلوچستان کے حوالے سے، اس نیشنل فائنانس کمیشن سے پہلے ہم نے جب دیکھا کہ بلوچستان میں اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہی نہیں تھا، اور لیکن اب وہاں بھی تضاد تو یہ ہے نا کہ پوری کی پوری جو پارلیمان ہے وہ ایگزیکٹو میں ہے، تو احتساب کون کرے گا؟ یہی صورتحال سندھ میں ہے۔ اپوزیشن میں ایک صاحب ہیں اور وہ بھی آتے نہیں، ان کی دشمنی ہے وزیر اعلیٰ سے، یہی کم و بیش صورتحال سندھ میں ہے۔ تو وہ کیا جو پارلیمان نے اتنا اچھا کام کیا، چند ایسے حوالوں سے یہ کام؟ دیکھیں وہ تو پھر اس مخصوص صوبوں کے حالات ہیں، ہم تو اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اپوزیشن نہ ہو تو ڈیموکریسی ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ ہمارے اقدامات پہ چیک کر سکتے ہیں، آپ ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں، ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں جو اقتدار میں ہے۔ ماضی میں ہم یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اب پرابلم ہے کہ سندھ میں اگر نہیں ہے تو یہ بھی میرے خیال میں کمزوری ہے ہماری سیاسی عمل کی، کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اپوزیشن میں جاؤں تو شاید سندھ میں ایگزسٹ نہ کر سکوں، اور یہی حال بلوچستان کی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم نے جو سب سے غلط کام کیا ہے، جو میں مانتا ہوں کہ یہ ضیاء کے زمانے سے شروع ہے، کہ ہم نے اپنے منتخب ممبروں کو فنڈز دینے شروع کر دیے ہیں، ترقیاتی فنڈز۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ، ہمارا یہ کام نہیں تھا۔ ہمارا کام قانون سازی تھا، ہم بہتر قانون بناتے، آئین میں بہتری لاتے، اپنے قوانین میں جو کمی ہے ہمیں آپ نے دے دیا کہ گلی کوچے بنائیں، اور یہ فنڈ جب ہمیں ملا ہے تو پھر ہم بلکہ الزامات بڑھے ہیں۔ سینیٹر حاجی عدیل صاحب، ایک پہلو اور بھی بنتا ہے کہ این ایف سی کا فارمولہ بدلا، صرف آبادی نہیں، پسماندگی کو بھی اور بہت ساری چیزوں کو آپ نے جنریشن ہے شامل کر لیا، انورس ڈینسٹی آف پاپولیشن ہے، بالکل، اور غربت ہے۔ اسی طرح جو مشترکہ قانون سازی کی فہرست ختم ہوئی، عام طور پہ وہ خدمات لوکل سطح پہ تعلیم، صحت، ماحول ہوتی ہے۔ آئین میں آپ لوگوں نے ایک اور آرٹیکل بھی رکھا 140A، لیکن کسی صوبے نے بھی لوکل گورنمنٹس کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ دیکھیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے جس کے لیے ہم بھی شرمندہ ہیں، کہ اب تو یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اپنے بل پاس کریں، اپنا ایکٹ بنائیں اور اپنے صوبائی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کرائیں۔ اب سب نے بہانہ کیا پکڑا ہوا ہے جی کہ وہ سینسز ہو رہے ہیں، ابھی تک پاپولیشن کے بھی سینسز ہونے ہیں، ابھی تو جب تک وہ نہیں ہوئے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں حلقے کیسے بنیں گے۔ اب تو ہم کچھ ڈویژن بنانا چاہتے ہیں، مالاکنڈ وغیرہ کو ہم تقسیم، وہ بھی اب رکا ہوا اس لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
یہ ہماری اپنی خفلت. میرے صوبے کی تو مشکلات ہیں. ہمیں پہلے طالبان کی سے لڑنا پڑا. سوات میں آپ نے دیکھا کہ آئی ڈی پیز تھے. پھر اس کے بعد سیلاب جو آیا اس کی ساری تباہی ہمارے صوبے کے علاقے میں زیادہ ہوئی ہے. ہم ان کراچی آج بھی روزانہ کوئی نہ کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے. کل بھی پشاور میں بم دھماکہ ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ صوبوں نے اس معاملے میں نہایتی غفلت کا ثبوت دیا ہے. اب ان کے پاس بڑا کم وقت ہے. ابھی بھی ان کو چاہیے کہ وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے اپنے اپنے صوبے میں پاس کریں اور الیکشن کرائیں. لیکن جب آپ آئینی کمیٹی میں کام کر رہے تھے، طے شدہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو کتنے عرصے میں الیکشن ہوگا، یا اس کی میعاد ختم ہوتی ہے تو کتنے عرصے میں ہوگا. صوبائی اسمبلی کے بارے میں بھی ہے. تو ایسی کلاز کیوں نہیں رکھی گئی کہ صوبائی حکومتوں کے اوپر کوئی پابندی ہو؟ اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ کے متعلق کوئی خاص آئین میں کلاس بھی نہیں تھی. اس مرتبہ پہلی مرتبہ ہم نے اسے رکھا اور ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری کی کہ اس کو الیکشن آپ کرائیں گے. اگر آپ کو یاد ہوگا پہلے لوکل الیکشنز جو ہوتے تھے لوکل باڈیز کے، وہ لوکل الیکشن اتھارٹی کرتی تھی جو کہ ایک 20 گریڈ کا 21 گریڈ کا سرکاری افسر ہوتا تھا. اب سب سے بڑی ہم نے تبدیلی کی کہ لوکل گورنمنٹ کے بھی الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا. اب تو میں سمجھتا ہوں کچھ صوبوں کی ذمہ داری ہے، کچھ الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی اس میں غور کرنا چاہیے کہ کیوں نہیں الیکشن ہو رہے ہیں. وہ صوبوں کو ایک نوٹس دے. دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ پارٹیوں سے کہے کہ ان کے الیکشن کیوں نہیں ہوتے ہیں. اب وہ اختیار کا استعمال تو انہیں کرنا ہے. ہے. آئین اور عوام میں آج ہم نے بات کی صوبائی خود مختاری کے حوالے سے. یقیناً یہ سفر کوئی اتنا آسان نہیں ہے. یہ ذمہ اختیار کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا سفر بھی ہے. اس کے لیے وسائل بھی درکار ہیں، مالی بھی اور انسانی بھی. لیکن سیاست نے ابتدا کی ہے. اب ایگزیکٹو انتظامیہ یا جنہیں خدمات سر انجام دینی ہے سیاسی ویژن کے مطابق، یہ ان کے لیے چیلنج ہے. میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، سینیٹر حاجی محمد عدیل صاحب کا اور سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب کا. آپ نے اس گفتگو کو آگے بڑھایا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.